ہیں کہ مولانا رضوان اللہ شہر کافی عرصے کے بعد دیتا ہے، گھر کے در خشکی ہزارہ رنگ بود، ماہی یارہ بایا گست جنگ بود. کہتے ہیں کہ اگرچہ خشکی کے اندر دنیا کے اندر ہزاروں رنگینیاں ہیں، لیکن کوئی مچھلی کو کہے کہ کیا تم پانی کے اندر ٹہل رہی ہو، ادھر ادھر گھوم رہے ہو، آؤ دنیا کے نظارے دیکھو. دنیا کے اندر بڑی عالیشان قسم کی چیزیں ہیں، بڑی رنگین چیزیں ہیں، نظروں کو بھانے والی، دلوں کو کھینچنے والی. تم ایک پانی کے ساتھ مصروف ہو، آؤ. تو مچھلی کیا کہ بیوقوف نہ بنا، میری زندگی یہی ہے، میرا سکون یہی ہے، وہاں جاؤں گی تو وہ میرا آخری وقت ہوگا. اسی طریقے سے اللہ فرماتے اللہ، اللہ کا مطلب اچھی طرح اس بات کو سمجھو، اور جو بات بتا رہا ہوں وہی پکی بات ہے، اور وہی اپنے پلے باندھ لو اور اس کو اپنے دل میں بٹھا لو. یہی دوا ہے، دلوں کا سکون چاہتے ہو ہم سے تعلق جوڑو. میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جس کو راحت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. کہتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت، عافیت. تو راحت یہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمت ہے، جس کو نصیب ہو جائے. اور اس راحت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی جو راحت آرام جسے ہم چاہتے ہیں، اس کا اصل تعلق دل کے ساتھ ہے. دل کی راحت ضروری ہے. بس اوقات یہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس دنیاوی اعتبار سے سب کچھ ہے، جس سے بظاہر ہم سمجھتے ہیں راحت آتی ہے. اس کا گھر بہت اچھا ہے، اس کا بیڈ بہت اچھا ہے، کمرہ بڑا عالیشان ہے، اور کمرے کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے. لیکن جب تک وہ گولی نہیں کھاتا اسے آرام نہیں آتا، اسے نیند نہیں آتی. تو اب ایک ظاہر نظر رکھنے والا دھوکہ کھا سکتا ہے کہ بڑی راحت میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ راحت میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل کسی صدمے سے، کسی غم کی وجہ سے بے چین ہے، اس کو راحت نہیں ملی. اسباب راحت تو ہے لیکن اس کے پاس راحت نہیں. اب کوئی دھوکہ کھا جائے، کہے کہ بھائی اس کے پاس چونکہ اسباب راحت ہے، یہ بڑی راحت میں ہوگا، تو یہ اس کا دھوکہ ہے. راحت تبھی ہوگی جب دل انسان کا مطمئن ہے، اور وہ ایک جھوپڑی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور ایک کوٹھی کے اندر اور بنگلے کے اندر بھی ہو سکتا ہے. دل کی راحت کا تعلق اسباب راحت کے ساتھ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ اسباب راحت ہو تو دل بھی راحت میں ہوگا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اسباب راحت نہیں ہے تو دل بھی راحت میں نہیں ہوگا. دل کی راحت کچھ الگ چیز ہے، اور اس کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ. یہ ضرور ہے کہ انسان اکثر انسانیت وہ اس کو اسباب کے ساتھ جوڑتی ہے کہ اسباب راحت ہوں گے تو راحت ہوگی، ایسا نہیں. اور یہ ایک عام مشاہدہ ہے، کئی بار اس کا تجربہ ہوتا رہا ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہے کہ جہاں دنیاوی اسباب و راحت کی بہتات ہے، کثرت ہے، اور بعض ممالک ان میں سے وہ ہے جہاں اکثر خودکشیاں ہو رہی، سب سے زیادہ خودکشیاں ہو رہی، اور بڑے بڑے اپنے بنگلوں کے اندر، گھروں کے اندر اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ لٹکا کر یا کوئی چیز کھا کر اپنے آپ کو مار دیتے ہیں. حالانکہ بظاہر زندگی کو دیکھا جائے تو کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ اندر راحت نہیں، اندر راحت نہیں. ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں، قریبی زمانے کے ایک نواب تھے، اور وہ نواب اس علاقے کے بڑے مالدار انسان،
نواب اسی کو بنایا جاتا ہے جو دنیاوی حیثیت میں نمایاں ہو. تو وہ نواب صاحب جو تھے وہ بیمار تھے، ان کو کوئی ایسی بیماری تھی کہ ان پر کھانا پینا عام چیزیں بند تھی ان کے لیے. کوئی خاص قسم کی چیز تھی، کچا گوشت ہوتا تھا حلال جانور کا، بکرے کا، ان کو خاص طریقے سے صرف وہ کھانے کی جائے، اس کے علاوہ سب چیزوں کے اوپر بند. تو ایک بار اپنے حویلی کے اندر ٹہل رہے تھے صاحب، تو دیکھا کہ حویلی کے باہر ان کا پھیلا ہوا باغ تھا، زمینیں تھی. ایک باغ کی دیکھ بھال کرنے والا، مالی کہتے ہیں میرے خیال سے، مالی جو ہے وہ کام سے تھکا ہار کر وہ دیکھ رہے نظارہ، دن کی دھوپ ہے تیز، اور کام سے بیٹھے ایک طرف، اور ٹفن قریب پڑا تھا گھر سے آیا ہوا، وہ کھولا اور اس میں سے ایک ٹفن میں ساگ تھی اور ایک میں تندور کی روٹیاں تھی 2-4، وہ نکالی اور بڑے مزے لے کر کھانے لگے. تو حسرت سے دیکھ رہے. تو قریب تعلق رکھنے والے نے پوچھا حضرت خیریت ہے کیا دیکھ رہے اتنے حسرت سے؟ بولا دیکھو اسباب راحت ہمارے پاس ہے لیکن راحت وہاں ہے. اسباب راحت ہمارے پاس لیکن راحت اور سکون وہاں ہے. کیسے مزے لے کر کھا رہا ہے. اچھا اس کے بعد پھر اس نے جب یہ کھانا کھایا وہ دیکھ رہے تو اس کے بعد وہ لیٹا اور لیٹے اس کو نیند آ گئی، کیلولے میں چلا گیا، آرام میں چلا گیا. تو یہ چیز کو بڑی پریشان کر رہی. دیکھو یہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کا تعلق یہ بڑی بڑی کوٹھیوں کے ساتھ نہیں ہے، بڑی گاڑیوں کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ عام علماء کرام بتاتے ہیں، آیا ہمارے پاس اور آتے ہی ہمارے وہ قریبی جو ہماری ادارے کے قریب اس کا بڑا گھر، بڑا وسیع کاروبار، اور آتے ہی میرے پاس وہ رونے لگا اور مشکل سے اس کی ہچکیاں بندائی. ہم نے تو تسلی دی، ہوا کیا ہے؟ کہا میری 2 بیٹیاں ہیں اور اپنی اپنی گاڑیاں ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن وہ ہماری بات ہی نہیں مانتی، اپنی طرف سے دوسروں سے دوستیاں لگا رکھی ہے، اور کب نکلتی ہے گھر سے کب آتی ہے، بس اندر سکون نہیں ہے، پریشان ہے، اولاد نافرمان ہے. تو ہم نے فرماتے ہیں شکر ادا کہ یا اللہ ایسی دولت سے بنا جس میں سکون نہ ہو. بے شمار مثالیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہ اچھے نظر آ رہے ہوتے لیکن اندر سے اچھے نہیں ہوتے. اندر کا اچھا ہونا اس کا تعلق تو اللہ کے ساتھ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا دل کو اطمینان ملے گا، دل کو سکون ملے گا، دل کو راحت ملے گی جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا. گرچہ کہتے ہیں کہ مولانا رضی اللہ عنہ شعر کافی اچھا یہ بات دیتا ہے، گرچہ در خشکی ہزارہ رنگ بود، ماہی آرا بایا گست جنگ بود. کہتے ہیں کہ اگرچہ خشکی کے اندر، دنیا کے اندر ہزاروں رنگینیاں ہیں، لیکن کوئی مچھلی کو کہے کہ کیا تم پانی کے اندر ٹہل رہی ہو، ادھر ادھر گھوم رہے ہو، آؤ دنیا کے نظارے دیکھو. دنیا کے اندر بڑی عالیشان قسم کی چیزیں ہیں، بڑی رنگین چیزیں ہیں، نظروں کو بھانے والی، دلوں کو کھینچنے والی. تم ایک پانی کے ساتھ مصروف ہو، آؤ. تو مچھلی کیا کہ بیوقوف نہ بنا، میری زندگی یہی ہے، میرا سکون یہی ہے، وہاں جاؤں گی تو وہ میرا آخری وقت ہوگا. تو اسی طریقے سے اللہ فرماتے اللہ، اللہ کا مطلب اچھی طرح اس بات کو سمجھو، اور جو بات بتا رہا ہوں وہی پکی بات ہے، اور وہی اپنے پلے باندھ لو اور اس کو اپنے دل میں بٹھا لو. یہی دوا ہے. دلوں کا سکون چاہتے ہو ہم سے تعلق جوڑو. اللہ یہ مطلب ہے، اللہ کا مفہوم یہ نکلتا ہے. اللہ جیسے اردو میں خبردار، لوگ متوجہ کر، اللہ بھی اس طرح کا کلام فرماتے ہیں، خبردار. اس کو اچھی طرح یاد رکھنا، یہ سبق بھول نہ جانا. دلوں کا سکون تبھی ہوگا جب تمہاری زندگی میں ہم ہوں گے. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا دلوں کا سکون اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے. راحت، دل کا آرام میں آ جانا، یہ کچھ اور چیز ہے.
یہ تو آپ سمجھ گئے کہ دل راحت میں آ جائے یہ ایک الگ بات ہے، اسباب راحت ہو یہ ایک الگ بات ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اسباب راحت ہو تو راحت بھی ہوگی، سکون کا سامان ہو سکون بھی ہوگا۔ اس لیے ہم بسوں کا دیکھتے ہیں، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، چہرہ اتنا پرسکون، اتنا خوشنما نظر آ رہا ہوتا ہے، چہرہ بتا رہا ہے اندر سے کتنا خوش ہوگا۔ اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بڑا کوئی سرمایہ دار ہوتا ہے، کارخانے دار ہوتا ہے، لیکن چہرے پر اس کے ماتھے پر 12 بج رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں بیچارہ کون سا سبق لے کر گھر سے نکلا ہے، کون سے غموں کے پہاڑ سر پر ہے، اس کے اندر اس کے ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے ظاہر سے کہ اندر کتنا بے چین ہے، اندر کتنا پریشان ہے۔ تو اس دل کا تعلق اللہ نے اپنی یاد کے ساتھ جوڑا ہے، جسے راحت کہا جاتا ہے، دل کی راحت۔ یہ کیسے نصیب ہوگی، یہ کیسے ملے گی، دل راحت میں کیسے آئے گا؟ اس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک نسخہ دیا ہے، ایک حدیث بتائیے، وہ نسخہ فرمایا اسے استعمال کر لو، دل راحت میں آ جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم وهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دنیا کے اندر اپنے سے کم حیثیت والے پر نظر رکھو، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہارا تعلق معاملہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہوگا، لیکن ان لوگوں کو دل میں جگہ نہ دینا، ان لوگوں کی دنیا کو اور ان کے سامان کو دل میں جگہ نہ دینا جو تم سے اچھے ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ فرمایا انہیں دیکھنا جو تم سے کم درجے والے ہیں، جو درجے میں تم سے کم ہے۔ فرمایا اس سے کیا ہوگا، اللہ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق ہوگی، اللہ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق ہوگی۔ اب وہ واقعہ میں نے بتایا نا نواب صاحب والا، وہ کروڑ پتی ہوگا اپنے زمانے کا، اور ایک روز مرہ تنخواہ اٹھانے والا ایک ملازم اس کی زندگی پر حسرت کر رہا ہے، کیونکہ اس کو صحت کی دولت ملی تھی، یہ صحت کی نعمت سے محروم تھی۔ صحت کی دولت کہتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ آزمائش سے بچائے۔ جب صحت کے اندر کوئی خرابی آتی ہے نا، تب انسان کو اللہ یاد آتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ میں تو اللہ کا ارب پتی بندہ ہوں۔ ایک آنکھ کے اندر نقص آ جائے، آپ دیکھیں زندگی کی ساری جمع پونجی لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے، سکون نہیں مل رہا ہوتا۔ دانت کے اندر ایک داڑھ میں درد ہو جائے، کیا کیفیت ہوتی ہے، اللہ یاد آتا ہے، بے چین ہو رہا ہوتا ہے، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے، آرام نہیں آتا۔ ذرا سا جسم کے اندر نقص آ گیا، گردوں میں خرابی آ گئی، دل کی جو رفتار ہے اس میں کمی آ گئی، وہ ساری زندگی کی اپنی جمع پونجی ختم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، مجھے صحت مل جائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے بچپن کا واقعہ بتاتے ہیں، میں مسجد میں گیا نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، اس میں رش ہوتی ہے، اور خیر کے زمانے میں ویسی زیادہ نماز کے اہتمام ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں واپس نکلا تو چھوٹی عمر تھی، تو میں نے دیکھا میری کوئی چپل جوتی میں نے جو نہیں خریدی تھی وہ کوئی لے گیا۔ اس زمانے کے اندر بھی اس طرح ہو جاتا تھا۔ اب دل کے اندر ایک شکوہ آیا، یا اللہ میں تو تیرا فرض ادا کرنے آیا تھا، میری جوتی نہیں ہے۔ ادھر ادھر تلاش کرتا رہا، دیکھا مسجد کے گیٹ پر، جائے مسجد کے گیٹ پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کی ایک ٹانگ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، ٹانگیں تو سلامت ہے، جوتی تو آ جائے گی۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے پر نظر رکھو، اللہ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق ہوگی، ہمیشہ راحت میں رہو گے۔ اور دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی کہیں میری خواہشات مکمل ہو گئی، ایک خواہش دوسری خواہش کو کھینچتی ہے، خواہشات کو اللہ نے آپس میں جوڑ رکھا ہے، ایک خواہش پوری ہوتی ہے دوسری خواہش کی طلب شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خواہشات کے اندر اللہ نے یہ خصلت رکھی ہے کہ ایک خواہش پوری ہوگی اس کے ساتھ دو خواہشیں اور پیدا ہوگی۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے میری خواہشات مکمل ہو گئی۔ دنیا میں سکون کا کوئی ہے راستہ تو وہ یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر صبر، شکر اور قناعت، یہ بہت کچھ ہے میرے لیے۔ تو فرمایا دنیاوی اعتبار سے نیچے والوں کے دیکھو، تم سے صورت میں جو کم ہیں انہیں دیکھو،
یہ نہیں جو تم سے زیادہ خوبصورت ہے انہیں دیکھو، جو تم سے قد میں زیادہ اونچے ہیں، تم سے زیادہ صحت مند نظر آتے انہیں دیکھو، نہیں، جو تم سے کمزور ہے انہیں دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ شکر ہے تو نے ایسا نہیں بنایا، وہ انہیں دیکھے جو اس سے کمزور ہے۔ دنیا اللہ کے شکر سے بھر جائے گی۔ آج ناشکری کا ایک طوفان ہے، آج ناشکری کا ایک طوفان ہے، ہر شخص گلے شکوے کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں میں پڑ رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی ہزاروں نعمتیں اس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی کوئی ایک گلا شکوہ اللہ سے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کی صفت رحیمی کریمی ہے کہ اللہ محروم نہیں کرتا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ تو بندے کا رب ہے، جانتا ہے بندہ کمزور ہے، اللہ پھر بھی نوازتا رہتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سب کو ایک درجے میں کھڑا کر دینا، سب کو مالدار بنا دینا، سب پر خزانے کھول دینا۔ اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا، ایسا ہم نے کیوں نہیں کیا؟ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا سارے انسان کافر ہو جاتے تو ہم کافروں کو اتنا دیتے، دشمنوں کو اتنا دیتے۔ قرآن کی آیت ہے، فرمایا کہ ان کے گھروں کی چھت، ان پر چڑھنے والی سیڑھیاں، ان کے دروازے سونے کی چاندی کے ہوتے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا ان کے تکیے جن پر وہ بیٹھتے ہیں، تختے، وہ سب سونے چاندی کے ہوتے۔ ایسا ہوتا اور وہ سب کچھ بھی دے دیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بہت تھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے سمجھایا ہے، اللہ نے سمجھایا ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ نے جواب دیا، یا اللہ سب کو غریب ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ غریب بہت ہے، دنیا کا نظام چلانا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم سب کے لیے رزق کھول دیتے، اپنے خزانے کھول دیتے اور اس سب کو ایک جیسا بنا دیتے، فرمایا سارے ہمارے نافرمان بن جاتے۔ آپ دیکھو گے دنیا دار ہو، دیندار ہو، بہت کم ہوتا ہے، مالدار ہو اور اللہ کا نیک بندہ ہو، ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں۔ تو یہ راحت یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور یہ تب ملتے انسان کو جب انسان قناعت والی زندگی اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمیشہ دنیا کے اندر اپنے سے کم کو دیکھنا، ہاں دین کے بعد فرمایا اپنے سے اچھے کو دیکھنا۔ صحابہ کرام ایسے ہی تھے، آپ کو صحابہ کرام میں کوئی نہیں ملے گا کہ کسی نے یہ خواہش کی ہو کہ میرے پاس مال عثمان رضی اللہ جتنا آ جائے، کسی نے یہ تمنا کی ہو کہ میرے پاس عبد الرحمن بن عوف جیسا جو ہے وہ میرے پاس زمین ہے اور مال جمع ہو جائے۔ یہ خواہش ان کی رہتی تھی عمر فاروق رضی کہ میں ابوبکر سے دین میں آگے بڑھ جاؤں، نیکی میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ واقعات تو ملتے ہیں کہ فلاں اتنے مہینے میں روزے رکھتا ہے، میں اس سے زیادہ رکھ لوں، یہ چیزیں ملتی ہے۔ آپس میں صحابہ کرام جمع ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول کیا عبادت کرتے ہیں گھر کے اندر، اور پوچھا جا رہا، عائشہ نے بتایا آپ عبادت ہی زیادہ نہیں کرتے تھے، اور آپ کا جو معمول بتایا تو نظر آیا کہ آپ کم عبادت کرتے تھے، اور جو آرام کا وقت آرام بھی کیا کرتے تھے، گھر والوں سے باتیں بھی کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ دل لگی بھی کیا کرتے تھے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اللہ کے رسول تو بخشے ہوئے ہیں، ان کا مقام تو بہت اوپر ہے، ہمیں تو ضرورت ہے زیادہ عبادت کی۔ ایک کہنے لگا اب تو میں ساری زندگی ایک دن روزہ رکھوں گا، ایک دن افطار سے رہوں گا، ایک دن ہی رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں سات بھر عبادت کروں گا اور دن میں تھوڑا سویا کروں گا، اور ایک نے کہا میں خلوت والی زندگی گزاروں گا بغیر نکاح کے ساری زندگی، تاکہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جب یہ بات آئی، آپ نے انہیں بلایا، فرمایا، سمجھایا کہ دیکھو میں نکاح بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا۔ فرمایا اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، اللہ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے تکلیف نہ دو اپنے آپ کو، فرمایا یہ سب کام کرو، یہ بھی اللہ نے دین کا حصہ بنایا ہے، انہیں بھی کرتے رہو، تو اللہ کے رسول کی تعلیمات۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں اگر شکر والی زندگی چاہتے ہو، راحت والی زندگی چاہتے ہو، سکون والی زندگی چاہتے ہو، فرمایا اللہ کے نعمتوں پر شکر ادا کرو، جو اللہ نے دیا شکر ہے۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہو، آنکھوں کی نعمت چلی جائے، بتائے کچھ نظر آئے گا؟ سب کچھ پھیکا پھیکا لگے گا، سونا بھی سونا لگے گا، سونے کے اندر انسان رہے، محلات کے اندر رہے، سب کچھ سونا لگے گا،
ایک آنکھ کی نعمت اربوں خربوں سے بہتر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے، شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ شکر کرنے والے بندے اللہ کو پسند۔ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کریم فرماتے ہیں شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے۔ بندے تو بہت ہیں لیکن شکر کرنے والے بہت تھوڑے۔ کتنے ہیں؟ اب میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہزاروں نعمتوں کے اندر ہم رہ رہے ہوتے، تب بھی کوئی نہ کوئی کسی جو ہے خواہش کا اظہار کر کے اللہ سے گلے شکوے بھی کر رہے ہوتے، یار یہ بھی ہو جائے، یہ نہیں کہ وہ ہو جائے پھر بس، پھر اور خواہشات یہ موت تک ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، کہ خواہشات کو قبر کی مٹی ہی پورا کر سکتی ہے۔ اب ایک انسان اس طرح جائے، بتا کتنی تکلیف سے اس کی روح نکل رہی ہوگی، جو خواہشات کا ایک لام التراہی سلسلہ لے کر جا رہا ہو، اس کی روح کتنی تکلیف سے نکل رہی ہوگی۔ اور ایک انسان ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر، یا اللہ جو تو نے دیا بہتر دیا، اور یا اللہ مجھے قناعت عطا فرما۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے اس کی موت کتنی اچھی ہوگی۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، کہ یا اللہ جو دیا ہے اس پر صبر کی توفیق عطا فرما، اور فرمایا یا اللہ اسی میں برکت عطا فرما، یہ نہیں یا اللہ اور عطا فرما۔ ورنہ فرمایا آپ پر تو ہم اتنے مہربان ہیں، اگر آپ اشارہ کر دیں تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، فرمایا پیارے نبی آپ اشارہ کر دیں، گاڑی پہ نوکر خراب ہو جائے، صحیح نا، فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر تو ہم اتنے مہربان ہیں، آپ میں اتنے پیارے ہیں، فرمایا اگر آپ اشارہ کر دیں ہم چاہیں تو آپ کے لیے محلات کی لائن لگا دیں۔ یہ آیت کا مفہوم ہے، فرمایا ایسے باغات آپ کے لیے پیدا کر دے، اتار دے جنت سے، نہروں کے بیچ میں جا رہی ہو، نہروں کے بغیر باغ چلا نہیں کرتے، ان کی زندگی نہر پانی ہے، فرمایا اس کی بھی ضرورت نہ ہو، جہاں آپ اشارہ کرے باغوں میں پانی چلا جائے۔ ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا یا اللہ میں تو صبر والی زندگی چاہتا ہوں، شکر والی زندگی چاہتا ہوں۔ میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں، روایت میں کہیں نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول کے پاس صبح کا اللہ کی طرف سے رزق موجود ہو، آپ نے شام کی فکر کی۔ ہمیں حکم ہے کرنا، ہفتہ 10 دن کا انتظام رکھنا، کیونکہ ہمارا ایمان اس سطح کا نہیں ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اس سطح کا تھا، اللہ کے رسول کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ان کا ایمان اس سطح کا تھا کہ وہ صبح کو اگر ہوتی اللہ کی نعمت شام کی فکر نہیں کرتے، اللہ دے دے گا نہیں دے گا صبر کر لیں گے یہ بھی عبادت ہے، دے دے گا شکر کر لیں گے یہ بھی عبادت ہے۔ تو ان کی زندگی تو ایسی تھی۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی نعمتیں آ جائے، زیادہ آ جائے تو سکون آ جائے گا، نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کر لو اور شکر کر لو، فرمایا یہی راحت کا راستہ ہے۔ اس کے بغیر راحت نہیں آ سکتی، اس کے بغیر سکون نہیں آ سکتا، اس کے بغیر دل میں اطمینان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم سب یہ سبق لے کر یہاں سے جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی دولت مانگے، اللہ تعالیٰ سے صحت کی دولت مانگے، اللہ تعالیٰ سے عافیت اور شکر کی نعمت مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ عافیت ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت۔ عافیت کیا ہے؟ دل مطمئن، جسم سلامت، آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہے، دماغ ٹھیک چل رہا ہے، گردے جگر کا نظام ٹھیک ہے، گھٹنے ہاتھ پاؤں سب سلامت ہے، یہ عافیت۔ ان میں سے کسی ایک میں نقص آ جائے نا، پھر انسان اپنے سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جائے، بس یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو فرمایا عافیت میں ہو، تم سے بڑا کوئی امیر ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اگر عافیت نہیں ہے تو کروڑوں میں ہو، تم دنیا کے غریب ہو۔ حکم تب بھی ہے یہ صبر کرنا اللہ کے فیصلوں پر، لیکن اللہ نے الحمدللہ ہمیں سے اکثر کو عافیت عطا فرمائی۔ اللہ ایمان والی عقل عطا فرما دے تو یہ بہت بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ میں ایمان والی عقل عطا فرما دے تو یہ بہت بڑی نعمت۔ تو اس سبق کو میں بھی لے کر جاؤں، آپ بھی، کہ اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگے۔ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، کبھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کے رسول فرمایا صبح انسان مسلمان ہے، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کافر۔ کوئی ایسا جملہ زبان سے نکل گیا، کوئی ایسا عمل ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ تو ایمان کی سلامتی مانگے اللہ سے، اور عافیت اور صحت مانگے، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر اور قناعت اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔